ہم میں سے جو یہ کہتا ہے میں تو برانڈ کی چیز پہنتا ہوں، وہ فوراً اپنا فکر کرے، بہت خطرے میں ہے، وہ بہت خطرے میں ہے، پلیز بہت خطرے میں۔ اس لیے وہ بچے جو کھلونوں کو توڑ دیتے ہیں نا، یہ وہ بچے ہوتے ہیں جو ذہین بچے ہوتے ہیں۔ ہمارے جب خواتین اکٹھی ہوتی ہیں تو گفتگو کے عنوانات میں سے ایک عنوان یہ ہے کہ کس جگہ پر سیل لگی ہوئی ہے۔ ہماری اسپرچویلٹی کے اندر رضائے الہی کے نہ ہونے کی وجہ سے اگر نہیں ہوگا تو ہماری ٹوٹل فلسفی نیچے گر جائے گی۔ آپ کی گود سے وہ جنریشن آ رہی ہے جس نے اس ملک کو سنبھالنا ہے، پوری امت کو سنبھالنا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ قربانی کیجئے، خدا کے لیے قربانی کیجئے۔ اس کے بعد ایک بہت اہم کوشچن ہے جس کو مورل کوشچن کہتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے صحیح غلط کی پہچان ہے کہ نہیں ہے۔ تو اس کے لیے بھی ٹول میں آپ کو دے دیتا ہوں، یعنی رائٹ اس کا پلیز غور سے سنیے گا۔ اب یہ بات تھوڑی سی ہائپوتھیٹیکل ہوگی لیکن یہ بات سمجھنی بہت ضروری ہے، اور جن کے بچے چھوٹے ہیں ان کو انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا، بڑے بچوں کو بھی ہوگا۔ شروع سے ہی ہمیں بچوں کو نا ان دو لفظوں سے انٹروڈیوس کرانا چاہیے، نفس اور فہم۔ نفس از ڈیزائر براڈلی اسپیکنگ، اینڈ فہم از آپ کی دانش۔ جب بھی کوئی مرحلہ درپیش ہو تو ہمارا فرسٹ ریئیکشن نفس کا ہوتا ہے، میں وہاں بیٹھوں، ایک کمرے میں کوئی آئے گا میں وہاں بیٹھوں جو ذرا کمفرٹیبل کرسی ہے، یہ نفس کی ریکوائرمنٹ ہے، میں وہ کروں جو میرے لیے مزے کی چیز ہے، رائٹ؟ اور اس کے مقابلے میں ایک ہے فہم، صحیح کیا ہے۔ اور میں آپ کو اسپرچل کوشنٹ میں اس کا ٹول ایک بتاؤں گا۔ میرا یہ خیال ہے کہ ہماری آج کی ڈسکشن میں اگر ایک بات آپ کو یاد رکھنی ہے تو وہ ہے جس کے ذریعے سے ہم نفس اور ذہانت کے درمیان ایک فرق کر سکتے ہیں۔ تو اس موقع پر، اس سلائیڈ اینڈ میں بتاؤں گا، میں اس موقع پر صرف یہ یاد رکھیے کہ زندگی میں جب بھی کوئی ڈیسیژن کا موقع آئے تو آپ یہ سوچئے کہ یہ میری خواہش ہے یا یہ صحیح بھی ہے کہ نہیں۔ اور اس کا ایک الگوریدم ہے چھوٹا سا، وہ آپ ذرا سمجھ لیجئے گا۔ سب سے گھٹیا درجہ زندگی گزارنے کا ہے لسٹ، وہ نفس سے بھی کم ہے۔ لسٹ کا کیا مطلب ہے؟ مزہ، مزہ، مزہ۔ اور انفارچونیٹلی ہماری پوری ماڈرن ورلڈ مزے کی اکانومی کے گرد گھوم رہی ہے۔ دوائی بھی بیچنی ہے تو میٹھی گولیاں، آپ اشتہار کو آپ دیکھیے، اس میں لسٹ آپ کو نظر آئے گا، چاہے وہ صرف کا اشتہار ہے چاہے وہ سریے کا۔ یہ بہت بڑی سازش ہے، پلیز سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ یہ جو کنزیومر سوسائٹی والا کانسیپٹ ہے، کیپٹلزم والا کانسیپٹ ہے، یہ ڈائریکٹ متصادم ہے اس کانسیپٹ کے ساتھ کہ ہمارا پیدا کرنے والا ایک خدا ہے۔ یہ اس کے ساتھ ڈائریکٹ متصادم ہے، اور ہم سارے اس چکر میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اور اس کی سب سے بڑی یارڈ سٹک ہے کہ ہم برانڈ کانشیس ہیں۔ ہم میں سے جو یہ کہتا ہے میں تو برانڈ کی چیز پہنتا ہوں، وہ فوراً اپنا فکر کرے، بہت خطرے میں ہے، وہ بہت خطرے میں ہے، پلیز بہت خطرے میں۔ یہ بات میں بار بار کہتا ہوں، مجھے شرم بھی آتی ہے۔ ایک لڑکی اس بات پہ ضد کرتی ہے کہ میں نے تو 6 لاکھ روپے کا لہنگا کی اپنے ولیمے میں پہننا ہے۔ بڑی خطرے میں ہے وہ بیچاری، بہت خطرے میں ہے۔ اس لیے کہ وہ ایک ایسا لباس کی خواہش کر رہی ہے جس لباس کو پہن کے نہ بندہ برچی خانے میں جا سکتا ہے، نہ موٹر سائیکل پہ بیٹھ سکتا ہے، نہ بیڈمنٹن کھیل سکتا ہے، نہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ سو سکتا ہے۔ آپ پسند کریں گے ایسا کوئی لباس پہننا جس کے ساتھ آپ ٹوائلٹ میں بھی نہ جا سکتی ہوں، موٹر سائیکل پہ بھی نہ بیٹھ سکتی ہوں، نماز بھی نہ پڑھ سکتی ہوں، کھانا بھی نہ پکا سکتی ہوں، اپنے بچے کو گود میں بھی نہ اٹھا سکتی ہوں، دادا ابو کے پیر بھی نہ دبا سکتی ہوں، اور وہ 6 لاکھ کا؟ تو اگر فرض کریں ہمارے مزاج کے، صرف میں منہ ادھر کر لوں کہ میں نے 10 لاکھ روپے کی گھڑی باندھ، ہمیں بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں کہ جی ہارورڈ سے، ہمارے جو فلاں سیاستدان ہیں وہ ہیرلڈ سے گھڑی خریدتے ہیں، اور اتنا بڑا نا انہوں نے وہ ایک پھیٹا سا یہاں باندھا ہوا ہوتا ہے ایسے کر کے۔ اور یہ جتنی برانڈڈ گھڑیاں نا غور سے دیکھیں نا، اس پہ ٹائم نظر بھی نہیں صحیح طریقے سے آتا، میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں۔ تو یہ سارے کے سارے نفس بھی نہیں ہے، پلیز یاد رکھیے گا، یہ ڈیزائر سے بھی نیچے درجہ ہے۔ جو ڈیزائر کا درجہ ہے نا وہ بھی حیوانی درجہ نہیں ہے، آپ کو شاید میں عرض کروں، حیوان بھی ڈیزائر کی لیول پر زندگی نہیں گزارتا، حیوان بھی ڈیزائر سے اوپر کے لیول، وہ ڈیزائر کی بجائے فزیولوجی کے لیول پہ زندگی گزارتا ہے۔ آپ کے گھر میں جانور ہیں، کسی کے گھر میں بکریاں یا گائیں یا بھینس، آپ بھینس کو چارہ ڈالیں اور جب اس کا پیٹ بھر جائے
اس کا مرغوب ترین چارہ رکھ دیں، وہ ایک تنکا بھی منہ میں نہیں ڈالے گی کبھی بھی بھینس۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آ رہی ہوگی اور ابھی بہت سی مفید باتیں باقی ہیں۔ میں پچھلے کئی سالوں سے یہ خدمت انجام دے رہا ہوں۔ اس میں اور میری ٹیم کوشش کرتے ہیں کہ ان ویڈیوز کی کوالٹی، ان کی ریسرچ اور اس کی ٹیکنیکل پریزنٹیشن کو بہتر سے بہتر بنایا جا سکے۔ اس سلسلے میں اگر آپ پیٹریون کے تھرو ہماری کاز کو سپورٹ کرنا چاہیں تو اس سے ہم اور بہتر طریقے سے خیر کا یہ پیغام دنیا کے سب انسانوں کو مفت پہنچا سکتے ہیں۔ شکریہ۔ کبھی بھی نہیں ڈالے گی۔ آپ سب لوگ ایڈلٹ بیٹھے ہیں، جو جنسی خواہش ہے نا، جنسی خواہش، ایک بھینس کو سال میں صرف ایک دفعہ جنسی خواہش ہوتی ہے۔ تو جانور جو ہے وہ ڈیزائر کے لیول پر بھی زندگی نہیں گزارتا، نیڈ کے اوپر، اس سے اوپر کے لیول پر زندگی گزارتا ہے۔ تو جو انسان صرف ڈیزائر کے لیول پہ گزارتا ہے وہ تو سب اینیمل ہے، اور جو لسٹ ہے وہ تو انفرا اینیمل ہے۔ لسٹ کے اوپر زندگی گزارنا، تو جانور بھی لسٹ پہ زندگی نہیں گزارتا۔ تو ایک تو ہمیں فوراً دیکھیں کہ یہ میں مزے کے لیے کر رہا ہوں، مزے کے بعد دوسرا ہے ڈیزائر۔ پھر ڈیزائر کے لیول ہیں، اور ہمارے شرعی اس میں نفس امارہ، نفس لوامہ، اور وہ جو سیگمنٹ فرائڈ کا ہے جسے ایگو اڈ، جی سر، چسکا، ہاں بہت صحیح ہے۔ اچھا، چسکا جو ہے نا وہ تھوڑا سا پازیٹیو لگتا ہے، لیکن جو لسٹ ہے نا وہ نیگیٹو، میں اس کو سپر نیگیٹو بنانا چاہتا ہوں، تو چسکا از لٹل پازیٹیو۔ اچھا، تو میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ پھر وہ ڈیزائر کے بھی لیول ہو سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کی یہ ڈیزائر ہو کہ میں اپنے گاؤں کے اندر کوئی بھی بچہ بے روزگار نہیں رہنے دوں گا، یہ میری ڈیزائر ہے۔ تو ڈیزائر اچھی بھی ہو سکتی ہے، کوئی مطمئنہ ڈیزائر بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ ہے پھر بھی ڈیزائر۔ اس سے اوپر کا ایک لیول ہے جس لیول کا نام ہے فہم۔ اگر آپ کی ڈیزائر اچھی ہے، یہ بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے جب تک کہ اس میں فہم شامل نہیں ہوگا، اور جب ڈیزائر میں فہم شامل ہو جائے تو اسے ہم پیشن کہتے ہیں۔ جب ڈیزائر میں، اور ڈیزائر اچھی بھی ہو، اچھی ڈیزائر میں فہم شامل ہو جائے تو اسے ہم پیشن کہتے ہیں، اور ہمارے لیے الحمدللہ مسلمان ہونے کی وجہ سے اس سے بھی اوپر کا درجہ ہے زندگی گزارنے کا۔ میں نے بتایا نا، لسٹ، ڈیزائر، گڈ ڈیزائر پلس فہم، یہ وہ درجہ ہے جو پوری انسانیت کا درجہ ہے کم از کم۔ لیکن الحمدللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کے صدقے ہمارے پاس ایک اور درجہ ہے کہ ہم فہم یوز کریں، مگر اپنے فہم کی بجائے فہم خداوندی کو یوز کریں۔ تو جب ہماری ڈیزائر میں فہم خداوندی شامل ہو جاتا ہے، اسی کو ولایت کہتے ہیں، رائٹ؟ تو لہٰذا اس بات کو میں سمیٹتا ہوں کہ ہمارے جو موریلٹی کوشنٹ ہے، یعنی صحیح اور غلط کیا ہے، اس کے لیے اس ٹرم کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور شروع سے ہی ہمارے بچوں کے ذہن میں یہ ڈالنا پڑے گا۔ اس کا ایک آبجیکٹو طریقہ کیا ہے وہ میں آپ کو اسپرچولیٹی کوشنٹ میں ایک طریقہ بتا کے جاؤں گا کہ یہ طریقہ کریں گے تو آٹومیٹکلی فہم ہماری زندگی میں آ جائے گا، وہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، بہت ڈویبل ہے۔ اگلا جو ہے وہ ایڈورسٹی کوشنٹ ہے کہ جب میرے اوپر مشکل حالات آئیں تو میں کیسے ڈیل کرتا ہوں۔ میں اس کو سکپ کرتا ہوں اس لیے کہ اگر ہمارا فزیکل کوشنٹ ٹھیک ہوگا، آئی کیو ٹھیک ہوگا، ای کیو ٹھیک ہوگا، ہمارا ایس کیو ٹھیک ہوگا، تو ہمارا ایڈورسٹی کوشنٹ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اس کو ہم ذرا اٹھا لگتے ہیں کسی وقت کے لیے، اور اس پر میں تھوڑا سا ٹائم عرض کروں گا کہ ہم کتنے صحت مند ہیں یہ پی کیو سے پتہ لگتا ہے، ہم کتنے ذہین ہیں وہ آئی کیو سے پتہ لگتا ہے، ہم کتنے جذباتی طور پہ سٹیبل ہیں وہ ای کیو سے پتہ چلتا ہے، کتنے سوشلی ایکسیپٹیبل ہے ایس کیو، لیکن ہماری روحانیت کتنی ہے اس کا بھی پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ اور اس کو جو کوانٹیٹیٹ کرنے کا، I'm sure اللہ تعالیٰ کے کلام میں اور نبی پاک کے اسوہ میں اس سارے کو بہت ہی تفصیل سے ڈسکس کیا گیا ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ آج کے ماڈرن وقت میں اس کو سائنٹیفکلی جس بندے نے ایکسپلین کیا ہے اس کا نام سٹیون کوفی ہے، اور اس نے یہ کہا ہے کہ اور وہ ایک بہت مذہبی آدمی تھا، وہ یہودی تھا مگر وہ ایک خدا کو ماننے والا بہت مذہبی آدمی تھا۔ اس کا یہ خیال ہے کہ جس طرح پی کیو اور آئی کیو اور ای کیو کو میئر کیا جا سکتا ہے، ہم ایس کیو کو بھی میئر کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھ سکتے ہیں سائنٹیفکلی نمبروں کے ساتھ کہ کون بندہ اسپرچولی کہاں کھڑا ہے، مگر وہاں جو ڈیفینیشن اس نے اسپرچولیٹی کی بتائی ہے وہ ذرا میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔
اس کے نزدیک اسپرچویلٹی کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نماز کتنی پڑھتے ہیں یا ذکر کتنا کرتے ہیں. اس کے نزدیک اسپرچویلٹی کا مطلب ہے کہ میں جو بھی کام کرتا ہوں وہ میں کیوں کرتا ہوں. جیسے ایک مثال میں نے بہت دفعہ اپنی ورکشاپس میں دی ہے. اس مثال کا پہلا سیگمنٹ سچا ہے کہ راجن پور کے گاؤں میں ایک لڑکا رہتا تھا جس کے والد صاحب جو اینٹوں کے بھٹے کے اوپر وہ مٹی تھاپتے تھے, اور ان کی ایک گدھے کی ریڑھی بھی تھی, اور ان کی ماں جو ہے وہ لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھیں. ان کی 4 بہنیں تھیں تو ان میں سے 2 بہنیں اپنی ماں کی مدد بھی کرتی تھیں لوگوں کے گھروں میں کام کرنے کے لیے. اس لڑکے کے FSC میں اس نے بورڈ میں ٹاپ کیا اور اس کا نشتر میڈیکل کالج میں ایڈمیشن ہو گیا. میں اس وقت نشتر میڈیکل کالج میں پڑھاتا تھا. تو یہ بڑا زبردست لڑکا تھا, لیکن حالات اس کے یہ تھے. تو اس نے کہا میں انشاءاللہ ڈاکٹر بنوں گا, میں ڈاکٹر بن کے بہت محنت کروں گا, اور محنت کر کے میں اپنے ابا کے ہاتھوں سے نا مٹی کو جھاڑوں گا, اور میں ملتان شہر میں, اس کا لفظ تھے, میں ملتان شہر میں پکا گھر بناؤں گا. پکا گھر بنانا اس کے لیے بہت اچیومنٹ تھی. اور میری جو 4 بہنیں ہیں, میں ان کو چاہوں گا کہ وہ لوگوں کے گھروں میں نہ جائیں, وہ حجاب کے ساتھ رہیں, اور وہ کم از کم BA پاس کریں. اور ایک بہن اس میں سے جو ہے وہ عالمہ بننا چاہتی ہے, تو میں اس کو عالمہ بناؤں, اور پھر میں ان کی اچھی طریقے سے شادی کروں, اور میں ابا امی کو حج کراؤں. تو اس نے ڈاکٹر بنا, پھر اس نے ایک ڈپلوما پیٹس کا کیا, اور پھر وہ اس نے کی, اور یہ ساری چیزیں اس نے اچیو کر لی. آپ کے خیال میں اس نے کتنا اچھا کام کیا؟ اس کے مقابلے میں ایک اور لڑکا تھا, وہ ڈاکٹر بنا, اور اس نے یہ کہا کہ میں انشاءاللہ جب جس گاؤں میں رہتا ہوں نا, اس گاؤں میں ہماری جو بہنیں بیٹیاں ہیں نا, وہ ڈیلیوری کے وقت نا ان کا مورٹیلٹی ریٹ بہت زیادہ ہائی ہے. میں انشاءاللہ گائنی میں کروں گا پریکٹس, اور میں شادی بھی اس لڑکی سے کروں گا جو گائناکالوجسٹ ہوئی. میں نے اپنے گاؤں کے اندر نہ کسی بیٹی اور بہن کو مرنے نہیں دینا ڈیلیوری کے دوران, اور اس نے ایسا کیا. اب دونوں نے ایمانداری سے پڑھا, دونوں نے ایمانداری سے کام کیا, دونوں نے ایک ہی طرح سے کام کیا, مگر دونوں کا آبجیکٹو جو تھا اس میں فرق تھا. تو اس کی بنیاد پر اسپرچویلٹی ڈیفائن ہوتی ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں. لہذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنا آدھا سامان لے کر آ گئے, جو کہ مقدار میں بہت زیادہ تھا, اور حضرت ابوبکر صدیق اس سے بہت کم مقدار میں لے کے آئے, مگر وہ گھر کا سارا سامان تھا, تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اسپرچویلٹی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسپرچویلٹی سے ہائی تھی. تو ان ادر ورڈ اسپرچویلٹی کا مطلب یہ ہے جو میں کر رہا ہوں وہ میں کیوں کر رہا ہوں. اگر وہ کیوں کا جواب ہائر لیول کا ہے تو ہماری اسپرچویلٹی ہائی ہے. اور اسپرچویلٹی کو ہائی کرنے کے لیے کیا ٹیکنیک ہے جو میں نے کہا تھا میں ایک بتاؤں گا, وہ ہے کہ ہر وقت ہمارے ذہن میں ایک سوال ہونا چاہیے, وائی. میں اس ورکشاپ میں آیا ہوں, وائی. میں صبح سے لے کر شام تک کام کرتا ہوں دفتر میں, کیوں؟ اور اسپرچویلٹی کے بہت سے جواب ہو سکتے ہیں. میں اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے خاندان کے سارے لوگ غریب سے تھے. میں نہیں چاہتا کہ میں اس غربت میں رہوں. میں گاڑی لینا چاہتا ہوں, میں بچوں کو اعلیٰ تعلیم دینا چاہتا ہوں, میں ان کو سیر کے لیے دبئی لے کے جایا کروں گا, اور شاید یہ گناہ کی بات ہو بھی نہ. اور دوسرا شخص, میں دفتر میں اس لیے جاتا ہوں کہ میں اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دوں, وہ کسی کے محتاج نہ رہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کا جو ہے وہ کسی سے بھیک نہ مانگیں, ان کا اللہ پر یقین ہو, لوگوں پر یقین نہ ہو. میں یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے پوٹینشیل دیا ہے, میں اپنے خاندان کے علاوہ اپنے خاندان کے باقی لوگوں کو کفالت کروں. میری ایک بیوہ بہن ہے, میں اس کی کفالت کروں. میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نے اس پیسے میں سے کچھ پیسے بچا کے ایک یتیم خانہ بنانا ہے, جس کے ذریعے سے میں نے یہ کرنا ہے. تو ایک ہی آدمی ایک ہی کام کر سکتا ہے, مگر اس کی اسپرچویلٹی ڈفرنٹ ہو سکتی ہے, کیونکہ اس کے وائی کے کوسچن کا جواب ڈفرنٹ ہے. تو لہٰذا میں نے آپ کو جتنی باتیں عرض کی ہیں ان میں سے ایک بات ٹیک ہوم میسج ہے, کیا ہم اپنے بچوں کو یہ آج سے کر سکتے ہیں اور اپنے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں کہ میں جو بھی بات کروں اس میں وائی کا کوسچن انکارپوریٹ کر سکوں. آپ کا بچہ کہے میں نے کھلونا لینا ہے, یہ ہے وائی, یہ ہے واٹ, اور اس کے بعد ہوتا ہے کہاں سے ملتا ہے, یہ ہے ہاؤ. لیکن بدقسمتی سے ہم میں سے اکثر واٹ, ہاؤ, اس کے بعد ایک راستہ آتا ہے, ہم جس راستے کی طرف مڑتے ہیں وہ ہے ہاؤ مینی. کھلونا چاہیے, فلاں دکان سے ملے گا, پھر 1 چاہیے, پھر 2 چاہیے, پھر 4 چاہیے, پھر 6 چاہیے, پھر 8 چاہیے. ہاؤ مینی. میں نے گھر بنانا ہے, کیسے بنے گا, ایسے, پھر ایک اور گھر بنانا ہے, پھر ایک اور گھر بنانا ہے, پھر ایک اور گھر بنانا ہے, پھر ایک اور گھر بنانا ہے. لیکن اس جگہ پر اگر ہم نے اپنی اسپرچویلٹی کو خیال رکھا تو وائی کے آنسر میں ہم وٹ,
ہاؤ کے بعد وائی, مجھے کیوں کھلونا چاہیے. اور اگر آپ نے اپنے بچے سے پوچھا کہ کیوں کھلونا چاہیے, اور اس نے کہا میں نے اس لیے کھلونا چاہیے کہ میرے دوستوں کے پاس بھی کھلونے ہیں, یہ وائی کا اچھا جواب نہیں ہے. ایسا کرنے سے اس بچے کے اندر ایک طرح کی تما پیدا ہوگی, لالچ پیدا ہوگا, نیگیٹو کمپیٹیٹیونیس پیدا ہوگی. میں اس لیے لینا چاہتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں میری الماری کھلونے سے بھری ہو, یہ بڑا ہو کے ذخیرہ اندوز بنے گا. اور اگر اس کا جواب ہائی ہے, آپ دیکھیں نا, بات صرف کھلونا لینے کی ہے, لیکن اس سے اسپرچویلٹی ڈٹرمن ہو سکتی ہے. اگر اس سے بڑا کوئی اس کا جواب ہے, مثلاً یہ ایک ایکسیپٹیبل جواب ہے کہ ماما جب میں اکیلا ہوتا ہوں, فارغ ہوتا ہوں, تو میرا وقت گزارنے کے لیے میں چاہتا ہوں اسے میں کھیل لوں, یہ ایک ایکسیپٹیبل جواب ہے, آپ لے دیں کھلونا. ہو سکتا ہے آپ کا بچہ یہ کہے کہ ماما میں نے دیکھا ہے کہ پہیا یوں موو کرتا ہے نا, تو اس کے ساتھ چین ہوتی ہے, اگلا پہیا کیسے موو کرتا ہے, تو میں اس کھلونے کو ذرا دیکھوں گا وہ کیسے موو کرتا ہے. یہ مجھے ابھی ذہن میں خیال آیا, یہ بھائی کا بہت بڑا آنسر ہے. اس لیے وہ بچے جو کھلونوں کو توڑ دیتے ہیں نا, یہ وہ بچے ہوتے ہیں جو ذہین بچے ہوتے ہیں, یہ اب یاد رکھیے گا. اگر اس بچے نے یہ کہا ہے, فار ایگزامپل اگر اس نے یہ کہا تھا میں کھلونا یوں لینا چاہتا ہوں کیونکہ میرے پاس بہت زیادہ کھلونے ہوں, تو چاہے آپ کے پاس بہت سے وسائل ہوں, آپ کھلونے مت لے کے دیں. اور اگر اس نے اس لیے کہا ہے کہ کھلونے میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں, تو آپ کے پاس وسائل نہ ہو تو قرضہ لے کے اس کو کھلونا دے دیں, جب اس کا وائی کا آنسر ٹھیک نہ ہو. اگر آپ کھلونے, بچے کو کیسے پتہ لگتا ہے کہ اب ایک نئی بحث ہے, لیکن میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں, بہت بہت ضروری ہے. جب بچہ اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے نا, ماں باپ اپنی اسپرچویلٹی کوشنٹ کے حساب سے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اس کو میں نے کیا کھلونا لے کے دینا ہے. بچے کو بالکل نہیں پتا ہوتا کیا کھلونا ہے. ہم اس کو بتاتے ہیں کہ یہ چابی والا بندر 10,000 روپے کا کھلونا ہے. بچے کے نزدیک تتلی کھلونا ہوتا ہے, بچے کے نزدیک باپ کا ناک کھلونا ہوتا ہے. اگر آپ مجھے اجازت دیں, پاپا پاپا پاپا, یہ اس کے لیے کھلونا ہے. تو وہ جو ہم نے اس کے گرد کھلونے, آپ نے بچوں کو کھلونے کیوں نہ لے کے دیں, یہ معاف کیجیے گا, ہم اپنی ایگو کو سیٹسفائی کر رہے ہیں. ہم خود ڈیزائر کے لیول یا لسٹ کے لیول کو, جب میری سہیلیاں آئیں تو وہ دیکھیں اس کے گھر تو وہ چابی سے چلنے والی بندوق ہے یا فلان چیزیں. تو اس لیے سوال یہ نہیں ہو رہا کہ بچے کو کھلونا لے کے دیں یا نہ لے کے دیں, سوال یہ ہو رہا ہے کہ کھلونا لیتے وقت بچے کا کھلونا لینے کی ریزن کیا تھی. اور یہ تب ہوگا جیسے وہ 6 لاکھ والے لہنگے کی میں نے بات کی ہے, جب وہ بچہ یہ دیکھے گا کہ میری ماں کہتی ہے اپنے گھر میں گفتگو میں کہ یہ چچا کی بیٹی کی شادی ہوئی ہے تو 3 فنکشن ہوں گے, 3 فنکشنوں میں 3 سوٹ میں کیوں بناؤں, کون سا میرے سوٹ وہاں کوئی دیکھے گا, اور میرے سوٹ کی وجہ سے اگر مجھے وہاں شادی میں کھانا نہیں دیں گے تو نہ دیں, صاف ستھرے کپڑے پہن کے اگر ایک ہی سوٹ چلے جاؤں گی تو کیا فرق پڑتا ہے. اگر بچہ یہ ماں کی گفتگو اور باپ کی یہ گفتگو سنے گا, کوئی بات نہیں یار, یہ میرے پاس کچھ پیسے آئے ہیں, اچھی بلی ہماری گھڑی ہے, گھر میں اے سی لگ رہا ہے, یہ وہ ایک ہمارا دوست ہے, اس بیچارے کی چھت گر گئی تھی, وہ ہمارے گھر دفتر میں چپڑاسی ہے, اس کو چھت بنا دیتے ہیں. جب بچہ گھر میں یہ دیکھے گا نا, پھر اس کا وائی ڈیولپ ہوگا. اگر ماں اور باپ برانڈ کے بغیر بات ہی نہیں کرتے. ہاں, اور اس سلسلے میں بات تھوڑی سی ضمناً ہٹ جاتی ہے, مگر میں آپ کو اس چیز کو اچیو کرنے کے لیے ایک ٹول اور بتاتا ہوں. وہ ٹول یہ ہے کہ ہم اپنے گھر میں تذکروں کو چینج کریں. ہمارے گھر میں جب تذکرے وہ ہوں گے جس میں پیسے کو سیلیبریٹ کیا جائے گا, ہمارے بچوں کا وائی اوپر نہیں ڈیولپ ہوگا اور ہمارا اپنا وائی بہت انفیریئر ڈیولپ ہوگا. آپ ایک ایوریج گھر میں پڑھی لکھی خواتین کے ڈرائنگ روم میں بیٹھی ہوئی گفتگو, میں آپ کو ایک بتاتا ہوں ایوریج, مجھے بتائیے گا اگر میں غلط کہہ رہا ہوں. ہمارے جب خواتین اکٹھی ہوتی ہیں تو گفتگو کے عنوانات میں سے ایک عنوان یہ ہے کہ کس جگہ پر سیل لگی ہوئی ہے, اور مسز فلاں نے مسز فلاں کی شادی پہ کون سا سوٹ پہنا ہوا تھا, اور فلاں ایکٹریس کی تمہیں پتا ہے کہ طلاق ہو گئی ہے. میری پیاری بہنوں اور بیٹیوں, کہ آپ میری بات سے ایگری کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اور مردوں کے کیا گفتگو ہو رہی ہے, کہاں پلاٹ میں سیل لگی ہوئی ہے, کون سی گاڑی زبردست ہے. یہ جو نئی گاڑی آئی ہے نا, اس کی بتی انہوں نے تھوڑی سی ہاریزونٹل کر دی ہے, اور جو نیا موبائل فون ہے نا, اس میں ٹچ کرنے سے نا یہ ہو جاتا ہے. میں آپ کو بہت ہی عاجزی کے ساتھ عرض کرتا ہوں, اس قسم کی گفتگو سے پیسہ سیلیبریٹ ہوتا ہے. جب پیسہ سیلیبریٹ ہوگا تو بچے کے نزدیک پہلی ویلیو پیسہ بنے گی. آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اور یہ اس لیے دیکھیں ہمارے معاشرے کا بہت بڑا مسئلہ ہے, خاص طور پر ہمارے معاشرے کا, اور یہ ہم نے وہاں سے بورو کیا ہے, ویسٹ سے. ویسٹ کی بہت ساری چیزیں اچھی ہیں,
مگر دیکھیں ہماری، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جو مسلمان کی زندگی اور باقیوں کی زندگی میں بنیادی فرق ایک ہے کہ مسلمان کی زندگی کا ہر آسپیکٹ کا مرکز حکم الہی اور رضا الہی ہے. بس آپ چاند پہ چلے جائیں، آپ سائنٹسٹ بن جائیں، آپ پیتھولوجسٹ بن جائیں، آپ بزنس مین بن جائیں، انٹرپرینور بن جائیں، بالکل کوئی پرابلم نہیں ہے کسی قسم کا. لیکن وہ سارا جس طرف ڈائریکٹ ہو رہا ہے وہ ہے حکم الہی، طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور رضائل. بس صرف یہ پیراڈائم کا فرق ہے. اچھا، اس پیراڈائم کو چینج کرنے کے لیے ہم اگر کسی کی اسپرچولیٹی انسانیت کی خدمت ہے، کسی کی اسپرچولیٹی کو، تو بہت اچھی بات ہے. ہماری اسپرچولیٹی کے اندر رضائے الہی کے نہ ہونے کی وجہ سے اگر نہیں ہوگا تو ہماری ٹوٹل فلسفی نیچے گر جائے گی، اور ہم کسی طریقے سے بھی مختلف نہیں ہوں گے ان لوگوں سے جو خدا کو ماننے والے نہیں ہیں. یہ بات ہمیں سمجھنی بہت ضروری. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، اس بات کو ختم کرتا ہوں آگے کہ میری پیاری بہنوں کی طرف میں اس طرح زیادہ میں ادھر پتہ کیوں گزار رہا ہوں، کیونکہ آپ کی کنٹریبیوشن جو ہے نا معاشرے میں کروڑ گنا زیادہ ہے ان کی، یعنی کہ مردوں کی نہیں ہے کنٹریبیوشن، لیکن یہ کہ آپ نا بہت قیمتی ہیں، آپ بہت قیمتی ہیں، بہت میری بہنیں بیٹیاں بہت قیمتی ہیں. آپ کی گود سے وہ جنریشن آ رہی ہے جس نے اس ملک کو سنبھالنا ہے، پوری امت کو سنبھالنا ہے. یہ بہت ضروری ہے کہ آپ قربانی کیجیے، خدا کے لیے قربانی کیجیے، اور قربانی یہ کیجیے کہ اپنے تذکروں کو چینج کیجیے. مجھے ایمانداری سے بتائیے گا، آئی ایم شیور کہ آپ بہت لوگ ہوں گے جو کہیں گے کہ ایسا ہوا تھا آپ کے گھر میں اور میرے گھر میں. آخری دفعہ یہ کب ڈسکس ہوا تھا کہ آؤ ذرا کھانے سے تم فارغ ہو جاؤ پھر میں تمہیں بتاؤں کہ حضرت خدیجہ کون تھی؟ آپ کی نانیوں نے. الحمدللہ 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 الحمدللہ. اگر ہوتا ہے انشاءاللہ ہوتا ہوگا. تو یہ فلسافیکل لیول پر یہ والے گھر کے تذکرے ضروری ہیں. اچھا، آپ کہیں گے مذہبی، ہر بات مذہبی بات کرتے، بعض لوگ نا اس بات سے ذرا ہو جاتے ہیں. الحمدللہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارا یہ پہچان نہیں ہوتی دنیا میں کہ ہمارا ریفرنس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، محبت اللہ کی ذات سے، تو یہ بیسیکلی ہماری بدقسمتی ہے. لیکن پھر بھی جو لوگ سو کال لبرل، چلو میں یہ نہیں کہتا کہ حضرت خدیجہ کی بات، کبھی یہ گھر میں بات ہوئی کہ آؤ بتائیں آئنسٹائن کون تھا، آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ یہ کون تھا. جو لوگ جو دنیا میں جنہوں نے کچھ کام کیا، تو ہمارے گھر میں تذکروں کو چینج کیجئے، یہ بہت ضروری ہے. اور ایسا تذکرہ مت کیجئے جس میں پیسہ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فقیر بن جائیے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے ملنگ بن جائیے، میں آپ کو بالکل نہیں کہہ رہا. اگر آپ کی ضرورت یہ ہے کہ آپ کے ہر بچے کے پاس ہیلی کاپٹر ہو، اس میں کوئی حرج نہیں، ضرورت ہے تو آپ ہیلی کاپٹر لے لیجئے، پیسے کا کوئی پرابلم نہیں ہے کسی قسم کا، بالکل جو مرضی کر دیں، لیکن پیسہ پہلی ویلیو کے طور پر سیلیبریٹ نہ ہو. مثال کے طور پر آپ نے وہ شینگلیر ہوتا ہے نا، وہ خریدا ہے، تو یہ مت کہیے یہ 3 لاکھ کا ہے، یہ کہیے یہ خوبصورت ہے، اس میں روشنی اچھی آتی ہے. اس کی صفت کو سیلیبریٹ کیجئے، اس کے پیسے کو نہ سیلیبریٹ کیجئے. مرد بھی یعنی جو پرائس لسٹ ہوتی ہے وہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، السلام علیکم یہ گھڑی بڑی اچھی ہے، 2 لاکھ کی ہے جی، پرائس دے آر ڈسکسنگ دی پرائس لسٹ. تو خیر میں اس بات کو مزید نہیں دہرانا چاہتا. یہ وہ آسپیکٹ ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنی اسپرچولیٹی کو ہائی کر سکتے ہیں. لہٰذا ہماری ایک باڈی ہے، جیسے شروع میں نے آپ کو عرض کیا تھا، اس کو میئر کرنے کا کو پی کیو کہتے ہیں. اس کی ایک خوراک ہے جو میں نے آپ کو بتائی تھی. اسی طرح ہمارا ایک انٹلیکٹ ہے، یہ میں نے تفصیل سے ڈسکس کیا ہوا ہے. اس کو میئر کرنے کی ایک ہماری خوراک ہے. ہماری ایموشنز ہیں، ان کو میئر کرنے کی ایک خوراک ہے، یہ میں ڈسکس کر چکا ہوں. اور ہماری ایک اسپرچولیٹی ہے، یعنی میں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، میں یہ کیوں کھڑا ہے پانی میں، ٹھنڈے پانی میں کیوں کھڑا ہے، صرف تنخواہ کے لیے؟ ہاں، کچھ اور کے لیے. یہ کیوں کسی کی مدد کر رہا ہے؟ باڈی کو میئر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہماری لیونگ اچھی ہے کہ نہیں. اور یہ بات میں آپ سے تفصیل سے ڈسکس کر چکا ہوں. مائنڈ کو ڈسکس کرنے کا پتہ کرنے کا طریقہ یہ ہے جیسے فوکس اور ہماری لرننگ ٹھیک ہے کہ نہیں. ایموشن کا پتہ طریقہ کرنا یہ ہے کہ ہمارے دل میں لوگوں کے لیے کتنی محبت ہے. اسپرچولیٹی کا کیا کرائیٹیریا ہے جس سے پتہ لگے گا کہ ہم اسپرچولیٹی پہ آئی ہیں؟ وہ بھی ایل سے شروع ہوگا، وہ ہے لیگیسی. سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا، کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائب آنا کیا. لوگ ہمارے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ جب میں اس کمرے کو چھوڑ کے جاؤں گا تو آپ میرے بارے میں کیا رائے رکھیں گے؟ جب میں اس شہر کو چھوڑ کے جاؤں گا
آپ میرے بارے میں کیا رائے رکھیں گے، اور جب میں دنیا کو چھوڑ کے جاؤں گا آپ میرے بارے میں کیا رائے رکھیں گے، اس کا نام لیگیسی ہے۔ اور اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے یہ وہ باتیں ہیں جن پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ میں اس بات کا پھر اعتراف کرتا ہوں کہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا یہ بہت مشکل سوال ہے، اس سوال کا جواب تلاش کرنا بہت مشکل ہے، تاہم چونکہ اس سوال کا جواب حاصل کرنا بہت اہم ہے، ورنہ ہم اپنے ایک ایک سانس کے ساتھ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو رہے ہیں، تو اس کے لیے میں نے آپ کو کہا ہے کہ آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ڈیفرنٹ سیگمنٹس میں ڈیوائڈ کر لیں، ان سیگمنٹس کی کیا ریکوائرمنٹ ہے وہ آپ سے عرض کر دیں۔ وہ میں نے آپ کو فزیکل سیگمنٹ بتایا، انٹلیکچوئل سیگمنٹ، ایموشنل سیگمنٹ، سوشل سیگمنٹ، اور موریلٹی سیگمنٹ، ایڈورسٹی سیگمنٹ اور اسپرچول سیگمنٹ۔ آخر میں کچھ سوالوں سے پہلے میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بلیک اینڈ وائٹ نہیں پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں رنگین کلرڈ پیدا کیا ہے۔ اب یہ ہمارے اپنے اختیار میں ہے کہ رنگوں کو اس طرح ارینج کریں اور ویلکونو بن جائیں جو اپنے لیے بھی تباہی ہو اور باقیوں کے لیے بھی مصیبت کا باعث ہو، یا ان رنگوں کو اس طرح ارینج کریں کہ ہم رینبو بن جائیں جو کہ سب کے لیے خوبصورتی کا باعث ہو۔ اس گفتگو کے لیے یہ کچھ چیزیں تھیں جہاں سے میں نے ریفرنسز اکٹھے کیے تھے، کچھ میرے ذاتی تجربات تھے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ آپ نے محبت سے میری بات کو سنا۔